زبور یا جو مزامیر ہیں ان کی اقسام، ٹائپس آف سامز، یہ بہت اہم لیکچر ہے ادبی اور الہیاتی طور پر. فرام اے لٹرری اینڈ تھیولوجیکل پرسپیکٹو مختلف مفسرین نے مزامیر کو مختلف اقسام میں جو ہے کیٹیگرائز کیا. مجھے جو کیٹیگرائزیشن پسند ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درجہ بندی میں جو ہے تمام مزامیر کا بڑا خوبصورت احاطہ ہوتا ہے. ان اقسام کو زبوروں کی ادبی اصناف بھی کہا جاتا ہے. جانراز آف دا سامز، ان کو کیٹیگوریز آف کلاسیفیکیشن فار دا سامز بھی کہا جاتا ہے. زبوروں کی درجہ بندی، آسان الفاظ میں آپ یہ یاد رکھ لیں، ٹائپس آف سامز، زبوروں کی اقسام. میں مشکل اور آسان دونوں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جو علمی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، لیکن جو سادہ اور موٹی موٹی بات جاننا چاہتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. تو زبوروں کی 9 اقسام ہیں، 9 بڑی اقسام ہیں، 9 بڑی ادبی اصناف ہیں. یہ میں 9 کی 9 بیان کروں گا اور پھر ہر ایک کی آپ کو مختصر جو ہے اس کا تعارف دوں گا، اور اس سے ہمارا لیکچر مکمل ہو جائے گا. نمبر 1 ہے حمد و ثنا کے زبور. انگریزی میں بھی بتاؤں گا تاکہ وہ لوگ جن کی انگلش میں دلچسپی ہے وہ بھی اس سے سیکھ لیں. سامز آف پریز پہلی قسم ہے، سامز آف پریز، حمد و ثنا کے مزامیر. یہ ایک لحاظ سے سب سے اہم اور نمایاں ہے، اس وجہ سے کہ اگرچہ باقی 8 اقسام بھی ہیں لیکن زبور کی کتاب کا جو دل ہے، ان 150 مزامیر کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی حمد کی جائے. اسی لیے عبرانی زبان میں اس کتاب کو تہلیم، تعریفوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، بک آف پریزز، کیونکہ یہ بنیادی مقصد اور پیغام ہے اس کتاب کا کہ زندہ خدا یہوہ کی حمد کرو، اس کی ثنا گاؤ. پہلی قسم ہے حمد و ثنا کے مزامیر یا حمد و ثنا کے زبور، سامز آف پریز. دوسری ہے سامز آف لیمنٹ. سامز آف لیمنٹ، نوحہ بھرے مزامیر، نوحہ بھرے مزامیر یا ماتمی زبور، ماتمی مزامیر. وہ زبور جن میں زبور نویس اپنے حالات، مصائب اور مشکلات کی وجہ سے نوحہ بیان کرتا ہے، ماتم کا، درد کا، دکھ کا اظہار کرتا ہے. تیسری قسم ہے شکر گزاری کے زبور، شکر گزاری کے مزامیر، سامز آف تھینکس گیونگ. زبور نویس خدا کا شکر کرتا ہے اس کے کاموں کے لیے، اپنی زندگی میں، اپنی قوم کی زندگی میں. نمبر 4 توکل کے مزامیر.
آپ کو یہ اردو لفظ بار بار مزامیر میں ملے گا، خداوند پر توکل رکھنا، میرا توکل میرے خدا پر ہے۔ ان میں خدا پر بھروسے کو بیان کیا گیا۔ سامز آف ٹرسٹ انگریزی میں انہیں کہتے ہیں۔ زبور نویس خدا پر اپنے توکل کو، بھروسے کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے سامز، زمینی بادشاہ کے زبور یا زمینی بادشاہ کے مزامیر، سامز آف دی ارتھلی کنگ۔ جو اسرائیل کا بادشاہ زمین پر ہے اس کے تعلق سے آپ کو مزامیر ملیں گے۔ انوائنٹڈ کنگ، خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا بادشاہ۔ چھٹی قسم ہے آسمانی بادشاہ کے زبور، آسمانی بادشاہ کے مزامیر، سامز آف دا ہیونلی کنگ۔ کچھ مفسرین زمینی اور آسمانی بادشاہوں کے جو زبور ہیں ان کو ایک ہی قسم میں رکھتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں رائل سامز، شاہی مزامیر۔ نمبر 7 حکمت والے زبور یا حکمتی زبور بھی ان کو کہا جاتا ہے، حکمتی مزامیر، وزڈم سامز۔ نمبر 8 شرعی مزامیر یا شرعی زبور، یا کہا جا سکتا ہے شریعت والے زبور۔ ان کو توریت والے زبور بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں خدا کی شریعت کی خوبیوں کو اور خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے۔ انگریزی میں ان کو کہا جاتا ہے ٹورا سامز، TORAH۔ قسم نمبر 9 ہے بددعائیہ زبور، ٹھیک ہے، بددعائیہ مزامیر، وہ زبور جن میں مصنف اپنے حالات سے اس قدر تنگ ہے اپنے دشمنوں کی وجہ سے، اپنے مخالفین کی وجہ سے، کہ وہ خدا کے حضور اپنے دشمنوں کے خلاف بد دعا کرتا ہے، اے خدا تو میرا انصاف کر، اے خدا تو میرے دشمنوں کی عدالت کر۔ انگریزی میں ان کو امپریکیٹری سامز کہا جاتا ہے، امپریکیٹری سامز، IMPRECATORY، امپریکیٹری سامز۔ تو یہ ہیں 9 اقسام، 9 ٹائپس۔ میں دوبارہ صرف نام اردو میں بیان کروں گا۔ حمد و ثنا کے مزامیر، نوحہ بھرے مزامیر، شکر گزاری کے مزامیر، توکل کے مزامیر، زمینی بادشاہ کے مزامیر، آسمانی بادشاہ کے مزامیر، حکمت والے یا حکمتی مزامیر، شرعی مزامیر یا شریعت والے مزامیر، اور بددعائیہ مزامیر۔ 9 ہیں، ٹھیک ہے، لسٹ آپ کی پوری ہے۔ اب ہم ہر زبور کی، ہر قسم کی بنیادی تعریف اور خوبیاں بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا مزامیر کا تعارف مکمل ہو جائے گا، اور اگلے ہفتے خداوند کے فضل سے ہم پہلے زبور کا تفسیری مطالعہ کریں گے، اور آپ نے گھر جا کر اپنی بائبلوں میں زبور کا تعارف بھی پڑھنا ہے، اور کل سے روزانہ ایک زبور پڑھنا شروع کر دینا ہے۔
بلکہ کوشش کریں اگر 2 پڑھ سکیں، 2 نہیں تو ڈیلی 1 زبور ضرور پڑھنا ہے، تاکہ جیسے جیسے ہمارا کورس آگے بڑھے آپ کی زبوروں پر جو ہے ان کا جو متن ہے ان پر آپ کی کچھ گرفت ہو سکے۔ اچھا جی، نمبر 1 ہے سامز آف پریز، جو ہے حمد و ثنا کے مزامیر۔ سادہ اور آسان الفاظ میں مراد یہ ہے، یہ وہ زبور ہیں جن میں خدا کی ستائش اور پرستش کو بیان کیا گیا اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو لیمنٹ سامز جو ہیں ان میں بھی آخر میں خدا کی حمد کا ذکر ملے گا، جو نوحہ بھرے زبور ہیں، لیکن ان میں جو فوکس ہے وہ لیمنٹ پر ہے، نوحے پر ہے۔ جو پریز سامز ہیں، ستائش حمد والے زبور، ان میں فوکس خدا کی پریز پر، اس کی حمد پر، ستائش پر، تعریف پر ہے۔ ان زبوروں میں نمبر 1 بات جس کے لیے خدا کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے کہ خدا خالق ہے۔ اس نے اپنے کلام سے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ پھر آسمان اور زمین خدا کے ہاتھ کا کام ہے، ان زبوروں میں یہ بھی بیان کیا گیا۔ پھر خدا نے اپنی حکمت سے جہان کو خلق کیا ہے، بنایا ہے۔ پھر خدا نے اپنی قدرت سے جہان کو بنایا ہے۔ سو خدا نے اپنے کلام سے خلق کیا ہے، خدا نے اپنے ہاتھ کے کام سے خلق کیا ہے، خدا نے اپنی حکمت سے خلق کیا ہے، خدا نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، اور خدا کی تخلیق یعنی آسمان اور زمین یہ بہت خوبصورت ہیں۔ اس لیے اس خالق خدا کی تعریف، تمجید، حمد، ستائش اور ثنا گاؤ۔ یہ ہے حمدیہ مزامیر کا پیغام۔ یہ ایک میجر تھیم، ایک بڑا موضوع آپ کو پریز سامس میں ملے گا۔ پھر ایک اور موضوع آپ کو یہ ملے گا کہ خدا ہر جا موجود ہے۔ He is universally present۔ وہ آسمان پر، زمین پر، زمین کے نیچے ہر جگہ موجود ہے، اس لیے وہ حمد کے لائق ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈیوائن اومنی پریزنس۔ ہر جا الہی موجودگی، الہی حضوری۔ پھر ایک اور بات آپ کو پریز سامس میں ملے گی، وہ ہے گاڈز یونیورسل رین۔ خدا صرف ہر جگہ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ بادشاہی اور حکمرانی بھی کرتا ہے۔ اینشنٹ نیئر ایسٹ، قدیم مشرق کے قریب کے بادشاہ مخصوص علاقوں پر بادشاہی کرتے، اور وہاں وہ اپنے بت مجسمے بنوا کر نصب کرتے، اور پیغام یہ دیتے کہ وہ بادشاہ اس علاقے کا جہاں اس کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے، یہاں کا وہ حاکم ہے، یہاں کا وہ مالک ہے، یہاں اس کی موجودگی ہے۔ پریز سامز، حمد و ثنا کے زبور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا تمام کائنات میں موجود
اور تمام کائنات پر بادشاہی کرتا ہے۔ سو خدا کی عالمگیر حضوری اور عالمگیر بادشاہی اور حکمرانی کو ان زبوروں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور بات جو آپ کو پریز سامز میں، حمدیہ مزامیر میں ملے گی، وہ یہ ہے کہ خدا نے اسرائیل کی تاریخ میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور جو ایک بڑا کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ بحر کلزم کو 2 حصے کر کے اپنی قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے باہر لے آیا۔ نئے عہد میں ہمارے لیے مصر کی بادشاہی شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی ہے، اور خدا اپنے بادشاہ اور بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی سے اور دشمن کی مخالفت کے پانیوں سے یسوع کی صلیب اور جی اٹھنے کے وسیلے سے وہ باہر لے آیا، اور اب ہم شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی میں نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 31 مزامیر جو ہیں وہ حمدیہ مزامیر ہیں۔ میں جلدی سے ان کا نمبر بول دیتا ہوں۔ زبور نمبر 8، زبور نمبر 19، زبور نمبر 29، 33، 47، 65، 66، 68، 93، پھر زبور 96 تا زبور 100، پھر زبور 104 تا زبور 106، پھر زبور نمبر 111، زبور نمبر 113، زبور نمبر 114، زبور نمبر 117، پھر زبور 134 تا 136، اور زبور 145 تا 150۔ یہ 31 زبور پریز سامز یا حمد و ثنا والے زبور کہلاتے ہیں، جن میں خدا کی حمد پر زور دیا گیا ہے کہ تعریف گاؤ، نعرے لگاؤ، حمد کرو، ستائش کرو، کیونکہ ہمارا خدا خالق اور بادشاہ ہے۔ دوسری قسم ہے نوحہ بھرے مزامیر، سامز آف لیمنٹ۔ لیمنٹ سے یا نوحہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے زبور جن میں مصنف خدا کے حضور شکایت اور تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ ایک نوحہ یعنی ماتمی گیت کی صورت میں۔ بعض اوقات زبور نویس خدا کے خلاف بھی شکایت کرتا ہے، بعض اوقات وہ اپنے دشمنوں کے خلاف شکایت کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنے خلاف بھی شکایت کرتا ہے۔ وہ ایسے زبوروں میں سب سے پہلے عام طور پر خدا کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے، پھر خدا کے حضور نوحہ بیان کیا گیا ہے کہ کتنی زیادہ تکلیف ہے زندگی میں، لیکن پھر اکثر نوحہ بھرے زبوروں میں خدا پر توکل کا اقرار بھی کیا گیا ہے، پھر خدا سے درخواست کی گئی ہے، پھر کہا گیا ہے کہ تو نے میری دعا سن لی ہے۔
پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، اور بعض اوقات آخر میں خدا کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ لیکن زبور کا جو بڑا حصہ ہے وہ خدا کے حضور نوحے پر، لیمنٹ پر، ماتم پر، تکلیف کے بیان پر مشتمل ہے۔ پھر جو ماتمی مزامیر ہیں ان کے آگے دو حصے ہیں، شخصی نوحے اور اجتماعی نوحے۔ کچھ زبور ہیں جن میں مصنف اپنی شخصی زندگی کے بارے میں لیمنٹ کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے۔ لیکن کچھ زبور ہیں جن میں اسرائیلی لوگ بطور قوم یا حتیٰ کہ اقوام کو شامل کر کے نوحہ یعنی اپنے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ شخصی نوحے اور اجتماعی نوحے۔ شخصی نوحوں میں بیماری کے تعلق سے اکثر ماتم اور نوحہ بیان کیا گیا، ہمیں بھی آج یہ مسئلہ ہے۔ پھر بیماری کے ساتھ اپنی تکلیف کے تعلق سے نوحہ بیان کیا گیا۔ جدید زمانے میں بائی دا وے اردو شاعری میں جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں وہ اکثر حضرت امام حسین کے تعلق سے نوحے اور مرثیے لکھتے اور بیان کرتے ہیں۔ پھر نوحہ بھرے مزامیر میں مصنف کو اس کے مخالفین اور دشمن ستا رہے ہیں اور اس پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ خدا کے حضور اپنے دکھ اور شکایت کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر ان زبوروں میں جو مصنفین ہیں اکثر اپنے دشمنوں کو وہ بدکار اور برے لوگ بنا کر خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ٹوٹل 29 زبور جو ہیں وہ شخصی نوحوں پر مشتمل ہیں۔ 29 زبور پانچوں کتابوں میں، جو زبور کی 5 کتابیں ہیں، اور 13 زبور جو ہیں وہ اجتماعی نوحوں پر مشتمل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری قسم، سامز آف تھینکس گیونگ، شکر گزاری کے جو زبور ہیں۔ ان زبوروں میں عام طور پر مصنفین پہلے اپنے بحران کا، مشکل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اس رہائی کا ذکر کرتے ہیں جو خدا نے اپنے فضل، اپنے رحم اور اپنے زور بازو سے انہیں بخشی۔ زندگی کی اس مخصوص صورتحال میں، اور جو نوحہ بھرے مزامیر کی طرح جو شکر گزاری والے مزامیر ہیں، ان کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، شخصی شکر گزاری اور اجتماعی شکر گزاری یا قومی شکر گزاری۔ کچھ مزامیر ہیں جن میں زبور نویس اپنی شخصی زندگی میں خدا کے بڑے کام کے لیے اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اور کچھ زبور ہیں جن میں وہ اپنی قوم کے لیے خدا نے جو بڑے بڑے کام کیے اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور ایک بڑا کام جس کا شکر گزاری کے زبوروں میں ذکر ہے وہ ہے کہ کس طور سے خدا نے قوم اسرائیل کو دشمن سے رہائی بخشی۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے توکل کے زبور، سامز آف ٹرسٹ۔ اب ان کی بھی آگے اسی طرح سے 2 اقسام ہیں کہ توکل کے شخصی مزامیر اور توکل کے اجتماعی مزامیر۔ زبور 4، 16، 23،
27, 62 اور 73 یہ 6 مزامیر وہ ہیں جن میں زبور نویس خدا پر شخصی توکل کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر 6 مزامیر ہیں جن میں اجتماعی طور پر خدا پر توکل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں: زبور 90، زبور 115، زبور 123، 124، 125، 126۔ ان میں اجتماعی طور پر، قومی طور پر خدا پر توکل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور ان زبوروں میں جو ہمیں پیٹرن، نمونہ نظر آتا ہے وہ ہے زبور نویس خدا پر توکل کا اعلان کرتے ہیں، دوسروں کو خدا پر توکل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، خدا پر توکل کرنے کی بنیاد، وجہ کیا ہے اس کا بیان کرتے ہیں، پھر خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا توکل ہے تو یہ کام کرے گا، اور آخر میں پھر وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہیں سامز آف ٹرسٹ، جو ہے توکل کے زبور۔ اس کی ایک جو بڑی خوبصورت مثال ہے وہ ہے زبور نمبر 23، جب وہ کہتا ہے کہ اگر گو موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ وہ توکل کا زبور ہے، سام آف ٹرسٹ ہے۔ اس کے بعد 5ویں قسم ہے رائل سامس، جس کو ایکچولی آگے ہم نے جو لسٹ میں نے آپ کو دیا 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک ہے اپنا، اس کو کیا کہتے ہیں، زمینی بادشاہ کے مزامیر، اور پھر آسمانی بادشاہ کے مزامیر۔ جو قوم اسرائیل ہے اس میں 3 آفس بڑے اہم ہوتے تھے: پریسٹ، پروفٹ اینڈ کنگ، کاہن، نبی اور بادشاہ۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں یہ تینوں آفس موجود تھے، وہ کاہن بھی تھا، نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا۔ جو نبی ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ خدا کا پیغام اس کی قوم کے سامنے لے کر آتا ہے، وہ قوم اسرائیل کے سامنے خدا کا نمائندہ ہے۔ جو پریسٹ ہوتا تھا، کاہن ہوتا تھا، وہ خدا کے سامنے قوم اسرائیل کا نمائندہ بن کر پیش ہوتا تھا اور قربانیاں چڑھاتا تھا۔ اور جو بادشاہ ہوتا تھا وہ خداوند خدا یہوہ کی طرف سے قوم اسرائیل کی گلابانی اور ان پر حکمرانی کرتا تھا۔ رائل سامز، شاہی مزامیر، اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ سب سے زیادہ زبور لکھنے والا شخص ایک بادشاہ تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ داؤد۔ 73 زبوروں پر داؤد کا نام لکھا ہے، اور نئے عہد نامے میں زبور 2 اور زبور 95 کو بھی اس سے منسوب کیا گیا ہے۔ یوں ٹوٹل 75 زبور داؤد سے منسوب ہیں، اور چونکہ وہ بادشاہ تھا اس لیے ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ رائل سامز، جو شاہی مزامیر ہیں، شاہی زبور ہیں، وہ بھی زبور کی اقسام کا حصہ ہیں۔ ان مزامیر میں آپ کو کیا ملے گا؟ بادشاہ کا ذکر ملے گا، کہیں زمینی بادشاہ داؤد اور سلیمان کا ذکر ملے گا، اور کہیں آسمانی بادشاہ یہوہ کے تخت اور حکمرانی کا ذکر ملے گا۔ پھر ممسو کا ذکر اکثر ملے گا۔ ممسو سے مراد ہے مسح کیا ہوا، کہ خدا نے داؤد کو، سلیمان کو، داؤد سے پہلے ساؤل کو
بطور بادشاہ مسا کیا. پھر آپ کو شہر یروشلیم کا ذکر ملے گا, مقدس پہاڑ سیون کا ذکر ملے گا. مثلاً زبور نمبر 2 ہے تو وہ ایک رائل سام ہے. اس میں لکھا ہے کہ خداوند جو ہے, اس کی جو آیت نمبر 4 ہے, لکھا ہے وہ آسمان پر تخت نشین ہے. پھر آیت نمبر 6 میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بادشاہ کو کوہ مقدس سیون پر بٹھا دیا ہے, یعنی شہر یروشلیم میں اس نے اس کا تخت لگایا ہے. سو شہر یروشلیم, مقدس پہاڑ سیون, خدا کا تخت, خدا کا بادشاہ, خدا کا ممسو, ایسی باتوں کا ذکر آپ کو رائل سامس میں ملے گا. اور ہمارے لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ زبور جو ہیں, جو شاہی مزامیر ہیں, آنے والے بادشاہ ابن داؤد کے تخت پر ابد تک حکمرانی کرنے والے یسوع مسیح ناصری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. زبور 2, زبور 89, زبور 72, دیگر مزامیر. سو جب ہم ان زبوروں کی تفسیر کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم نئے عہد نامے کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح میں بہت سی یہ باتیں پوری ہوتی ہیں, اور خدا کو کیسے بادشاہ بیان کیا گیا ہے, اس کے ممسو کو بادشاہ بیان کیا گیا ہے, پھر خدا کو کائنات کا بادشاہ بیان کیا گیا ہے, پھر مصر کے بادشاہ فرعون کے مقابلے میں یہوہ کو بادشاہ بیان کیا گیا ہے. پھر زبور 110 میں جو یسوع مسیح جو ابن داؤد ہے, اس کو داؤد کا خداوند بھی بیان کیا گیا ہے. اگلی جو قسم ہے وہ ہے یہ جو رائل سامز ہیں, شاہی جو زبور ہیں, زمینی بادشاہ اور پھر آسمانی بادشاہ. یہ ہم نمبر 6 پر پہنچ گئے ہیں. ابھی پچھلے حصے میں جب میں نے رائل سامز کہا تو میں نے زمینی بادشاہ کے مزامیر کی بات کی. اب ہم آتے ہیں آسمانی بادشاہ. وہ شاہی مزامیر جن میں یہوہ کو بطور بادشاہ بیان کیا گیا ہے, ان میں اور ان مزامیر میں جن میں زمینی بادشاہ کی بات ہے, فرق یہ ہے کہ زمینی بادشاہ والے زبوروں میں اسرائیل کے بادشاہ اور ممسو اور بیٹے کا ذکر ہے, لیکن جو آسمانی بادشاہ والے شاہی مزامیر ہیں ان میں خدا کی بطور خداوند اور بادشاہ خوبیاں ہیں, اور 4 خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ان زبوروں میں. نمبر 1, جو یہوہ ہے وہ راستی اور انصاف والا حاکم ہے, حکمران ہے. یہوہ خدا وہ حکمران ہے جو راستی اور انصاف کرتا ہے. دوسری خوبی, یہوہ خدا وہ حکمران ہے جو خالق بھی ہے, جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. تیسری خوبی ہے, یہوہ خدا وہ حکمران ہے جو عدالت بھی کرتا ہے. اور چوتھی خوبی ہے کہ جو خداوند ہے وہ مستقبل کا بادشاہ بھی ہے. یہاں یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے, اور یہ مزامیر بار بار خدا کی جو حکمرانی کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنے کا چیلنج دیتے ہیں. عبرانی میں ان مزامیر میں لکھا ہے یہوہ ملک, یہوہ ملک, جس کا اردو میں اکثر ترجمہ ہے خداوند حکمرانی کرتا ہے, خداوند بادشاہی کرتا ہے. زبور نمبر 93 اور اس کی پہلی آیت ہم مثال کے طور پر دیکھیں گے. لکھا ہے خداوند سلطنت کرتا ہے, یہوہ ملک. انگلش میں ہے the Lord reigns. اس کے بعد ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے ان زبوروں میں کہ دیگر خداؤں یا دیوتاؤں سے یہوہ خدا بادشاہ کا مقابلہ کر کے اس کو افضل اور برتر
قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام زمین اور کائنات کے لوگوں کے لیے اس کی فکر مندی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ 7ویں قسم ہے وزڈم سامز، حکمتی مزامیر۔ ان مزامیر میں حکمت، دانائی، جو پرانے عہد نامے کا ایک میجر تھیم ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ بائبل میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو وزڈم لٹریچر، حکمتی ادب قرار دیا گیا ہے۔ امثال کی کتاب، ایوب کی کتاب، مختلف کتابوں کے پھر حصے نئے عہد نامے میں، کلسیوں کے خط کی کچھ آیات ہیں، اور اناجیل میں کچھ ایسے حصے ہیں جن کو وزڈم لٹریچر کہا گیا ہے۔ ایسے ہی مزامیر میں، زبور کی کتاب میں ہمیں حکمتی گیت، حکمتی نغمے ملتے ہیں۔ اب حکمتی زبور کیا ہیں؟ حکمتی نغمے کیا ہیں؟ یہ وہ زبور ہیں جن میں ایک اچھی اور بھلی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، حکمت والی دانائی کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو اس کی جو کلاسک اگزامپل ملے گی زبوروں میں، وہ ہے زبور نمبر 37، کہ وہ لوگ جو خدا پر توکل کر کے نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ حکمت والے صادق لوگ ہیں جنہیں برکت ملے گی، اور وہ جو ناراست اور بد کردار ہیں وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ صادق کو برکت اور شریر کو قرض کا تجربہ ہوگا۔ صادق کی اولاد برکت پائے گی اور شریر کی اولاد مقروض ہوگی۔ زبور 128 حکمتی ادب کی ایک اور مثال ہے، جس میں لکھا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ کنٹراسٹ جو آپ کو حکمتی زبوروں میں ملے گا وہ یہ ہے کہ خداوند کی شریعت پر عمل کرنے والے برکت پاتے ہیں، اور خداوند کی شریعت کی نافرمانی کرنے والے لعنت اور سزا پاتے ہیں۔ مختلف مفسرین نے مختلف زبوروں کو حکمتی زبور قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک کی جو بنائی ہوئی لسٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ زبور نمبر 1، زبور نمبر 37، زبور نمبر 49، زبور نمبر 73، زبور نمبر 91، زبور نمبر 112، 119، 127، 128، 133 اور 139۔ یہ بنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مزامیر 150 میں سے وزڈم لٹریچر یا حکمتی مزامیر کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی نبوتی عنصر موجود ہے۔ وہ اس طرح سے کہ نیا عہد نامہ کرنتھیوں کے خط میں اور عبرانیوں کے خط میں ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے جو مجسم ہو کر آیا۔ سو الٹیمیٹلی جس حکمت کی بات زبور نویس کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہوئی ہے، اور آج جتنے بھی لوگ مجسم حکمت خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، وہ برکت، نجات اور ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے۔ 8ویں قسم، سیکنڈ لاسٹ، وہ ہے شریعت یا توریت والے مزامیر یا شرعی مزامیر۔ یہ وہ زبور ہیں جن میں شریعت کی
फजीलत को बयान किया गया है, जो और शरीयत की बरकत को बयान किया गया है। इनमें 3 ज़बूर अहम है। ज़बूर नंबर 1, वहां भी लिखा है कि दूसरी आयत में खुदावंद की शरीयत में जिस शख्स की खुशनूदी है वो मुबारक है। दूसरा है ज़बूर नंबर 19। अगर आप ज़बूर नंबर 19 देखें तो वहां पर बयान किया गया है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है, उसके अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं, शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन यानी मीठे हैं। और तीसरा शरीयत वाला ज़बूर कौन सा है? बहुत लंबा और मशहूर ज़बूर है, ज़बूर 119। तो ये जो 3 मज़ामीर हैं, इनमें शरीयत की बरकत, खूबसूरती, शरीयत की नोयत, शरीयत के मकसद और शरीयत की इलाहियात को बयान किया गया है। तौरेत की बरकत, कुदरत और इलाहियात को बयान किया गया है। जब हम तफसीर करेंगे तो फिर हम इनको देखेंगे। 9वीं और आखिरी किस्म है बद्दुआया ज़बूर, इम्प्रिकेटरी साम्स। ये वो ज़बूर हैं जिनमें ज़बूर नवीस अपने खिलाफ होने वाले जुल्म को बयान करता है, लेकिन याद रखें उसके साथ साथ मुस्तकबिल में जो जुल्म यस्सु मसीह पर होगा, जब उसे मसलूब किया जाएगा, उसको भी बयान किया गया। ज़बूर 22 में, ज़बूर 69 में। कई लोग कहते हैं कि कैसे खुदा के लोग अपने गीतों और दुआओं में दूसरों के लिए लानत और बद्दुआ मांग सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझें। पहली बात है, ज़बूर शायरी है, और शायरी की एक खूबी यह है कि चाहे दुआ दी जाए या बद्दुआ दी जाए, मुबालगे का इस्तेमाल होता है, एग्जैजरेशन की जाती है, ओवर स्टेटमेंट, मुबालगा आराई की जाती है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। मसलन एक प्रेज शाम है जिसमें वो कहता है, दरख्तों को कहता है तुम भी गाओ, हालांकि दरख्तों की तो कोई आवाज नहीं है जैसे इंसानों की आवाज है। तो ऐसे ही जो बद्दुआया ज़बूर हैं, हम उनको इस तरह से लें कि शायरी के जरिए से ज़बूर नवीस अपनी बड़ी तकलीफ का इजहार कर रहा है, तो उसमें नेचुरली जो है वो होगी एग्जैजरेशन होगी। अगर आप उर्दू में एक बहुत हमारे मशहूर शायर हो गुजरे हैं अहमद फराज, उनकी एक गज़ल है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो हम भी उसके शहर में ठहर के देखते हैं। सुना है कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सो उससे बात करके देखते हैं। और सुना है, पता नहीं वो कहता है कि रात को उसे बुलबुलें सताती हैं, और बड़ी उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। अब कोई इंसान कितना भी खूबसूरत हो, जब वो बात करे तो लिटरली तो मुंह से फूल नहीं गिर रहे, लेकिन वो कह रहा है कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। तो पॉइंट क्या है, वो मुबालगा आराई कर रहा है। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, इस तरह की बातें। तो इसमें शायरी में मुबालगा आराई होती है। तो जब तारीफ में मुबालगा आराई है ना, तो तकलीफ का इजहार करने में भी मुबालगा आराई होगी। तो पहले तो इस बात को समझना है हमने कि जब लानत का या बद्दुआ का जिक्र है तो शायरी है, इसलिए है। और आप अगर जो उर्दू शायरी में
ایک جو ادبی صنف ہے، جانرا ہے مرثیہ. میر انیس کی شاعری آپ پڑھیں، جو اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ جب کربلا کی اس کا ذکر کرتا ہے گرمی کا، تو وہ شاعرانہ انداز میں اس کو کرتا ہے. آف کورس بہت گرمی تھی. تو شاعری میں، مرثیے میں جو ہے ان چیزوں کو، جو دکھ کو، تکلیف کو منظر کشی کر کے ایسے انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے یا سننے والوں پر رکت طاری ہو جاتی ہے اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہم نے سامنے رکھنی ہے. پھر یہ بھی کہ زبور نویس جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ میرے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہوگا، وہ پیش گوئی کر رہا ہے. وہ خدا کی طرف سے اعلان نہیں کر رہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا، وہ تو خدا کے حضور پکار رہا ہے. تو یہ جو بددعائیہ مزامیر ہیں یہ الہی اعلانات نہیں ہیں، بلکہ تکلیف میں پھنسے ہوئے مصنف کے جذباتی اظہارات اور بیانات ہیں. اس بات کو سمجھیں. پھر ایک اور بات جو میں نے آلریڈی بیان کر دی ہے ایکچولی، کہ ان میں مسیحانہ عنصر بھی موجود ہے. زبور 22، زبور 69، ہم اور بھی آگے دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پھر یہ جو بددعائیہ زبور ہیں، امپریکیٹری سامز ہیں، یہ انسان کے اندر پائی جانے والی انصاف کی خواہش اور آرزو کا اظہار کرتے ہیں. جب ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، تو اگر ایک آواز، ایک پکار، ایک فریاد ہمارے اندر سے نکلتی ہے نا، تو وہ ہے انصاف کے لیے پکار، انصاف کے لیے پکار. سو زبور نویس ایک مظلوم شخص کے احساسات کا اظہار ہیں جن میں انصاف کے لیے پکار ہے، عدالت کی فریاد ہے کہ خداوند میں تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن تو میرے دشمنوں کی عدالت کر. ہمارے پاکستان کے ماحول میں یہ بڑے فٹ آتے ہیں. یہاں چھوٹی بچیوں کے ساتھ، 7 سال کی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے. عورتوں کی، ان کو اغوا کر کے عزتیں نیلام کی جاتی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں جو ایک ڈاکٹر خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا. یہاں آپ کے گھر میں چوری ہو جائے، آپ تھانے بھی چلے جائیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا. آپ کا کوئی عزیز تشدد یا ایون شکار ہو یا قتل کر دیا جائے، کوئی انصاف نہیں ملے گا. بستیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، کوئی انصاف نہیں ملتا. جڑاں والا، شانتی نگر، سانگلا ہل، وہ بشیر بدر کا ایک شعر ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. تو جب کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں، روتے ہیں. میں کل ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو عمر قید دی گئی پاکستان میں. یہ ہمارے وزیر قانون نے کل اس کا ذکر کیا. اب عمر قید کی حد ہے 25 سال. ہمارا عدالتی نظام اتنا سست اور غیر مؤثر ہے کہ اس کی اپیل سپریم کورٹ تک گئی اور 34 سال بعد وہ رہا ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس کے کیس کی باری نہیں آ رہی تھی. تو عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں مقدمے زیر التوا ہیں. تو ایسے میں پاکستانیوں کے لیے یہ جو زبور ہیں بڑے ریلیونٹ ہیں. میں ایک بڑی عملی مثال دیتا ہوں. جتنی مہنگائی ہے اور آمدنی جتنی کم ہے، بجلی کے جو بل آ رہے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے رابطہ کیا، ہمارا 25,000 بل آ گیا جی، میری 40,000 تنخواہ ہے، ادھار پیسے دے دیں، لون دے دیں. ایک بندہ اس نے کہا جی میری 40 کے پتہ نہیں 45,000 تنخواہ ہے ٹوٹل، اور اس میں میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اور میرا جو بجلی کا بل ہے وہی 25,000 آ گیا.
25,000 بجلی کا بل, 12,000 گھر کا کرایہ. اب جس گھر کا کرایہ 12,000 ہے, آپ ذرا سوچیں وہ گھر بھی کیسا ہوگا. تو 37,000, تو اس کے 6 بچے ہیں تو اب 7,000 میں اس نے گزارا کرنا. تو اگر وہ شخص حکمرانوں کے خلاف خدا کے حضور بددعا پیش کرے, لعنت کا, شکایت کا اظہار کرے, تو کون اسے برا کہہ سکتا ہے؟ تو ان میں ہم نے انسانوں کی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ زبور حقیقی جو را ہیومن فیلنگز ہیں, یہ زبور ان کو بیان کرتے ہیں. سو آج ہم پر ان کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح میں ہم جب ہوتے ہوئے ان زبوروں کا استعمال کریں تو خداوند سے انصاف کی فریاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ اے باپ, جیسے تیرے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں, کیونکہ ابلیس نے, اس جہان کے خدا نے انہیں اندھا کر دیا ہے اور یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں, اے باپ تو انہیں معاف کر. ہم بھی آخر میں معافی مانگیں. سو ہماری جو شخصی زندگی ہے اس میں ان 9 کی 9 اقسام کو استعمال کریں. حمدیہ مزامیر, ہر روز خداوند کی تعریف کے گن گائیں. سامز آف پریز, سامز آف لیمنٹ. جب تکلیف میں ہے تو خدا کے حضور ماتم کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایوب نے ایسا کیا. دیگر ایمانداروں کی زندگیوں میں آپ کو ملے گا, راکھ اور خاک میں بیٹھ کر وہ روئے, خداوند سے اس کو بتائیں کہ میں تکلیف میں ہوں, میں دکھ میں ہوں, میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, میرے جذبات میں غصہ ہے, اے خداوند تو میری حالت پر رحم کر. پھر شکر گزاری کے مزامیر. جتنی بھی زندگی میں تکلیف ہے, شکر گزاری کی کوئی نہ کوئی بات ہے. آپ زندہ ہیں, اسی کے لیے اس کی شکر گزاری کریں. پھر اپنے حالات میں توکل کے مزامیر کا اعلان کریں, ہر روز اس پر توکل کا اظہار کریں. پھر جو شاہی مزامیر ہیں, آسمان زمینی بادشاہ کے یا آسمانی بادشاہ کے, ہر روز اعلان کریں میرے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے, وہ تخت پر بیٹھا ہے اور دنیا کے آخر تک ہمیشہ میرے ساتھ ہے. پھر حکمتی مزامیر, خدا سے زندگی گزارنے کی حکمت مانگیں, یسوع کے نام میں, کلام کی روشنی میں اور روح القدس کی رہنمائی میں, وہ ہمیں حکمت دے گا. پھر شریعت کے مزامیر, خدا کی شریعت, اس کے کلام, پوری بائبل مقدس کے لیے, 66 کتب کے لیے اس کا شکر کریں. ہر روز اس کتاب کو پڑھیں, سنیں, اس پر عمل کریں اور اس کی منادی دوسروں کے سامنے کریں. اور نمبر 9, بددعائیہ مزامیر. جب لوگ آپ کے ساتھ برا کریں, آپ سے زیادتی کریں, ناانصافی کریں, ناروا سلوک رکھیں, تو خداوند کو بتائیں کہ خداوند میں ناخوش ہوں, خداوند میرے اندر غصہ ہے, خداوند میرا دل انتقام لینے کو کرتا ہے, خداوند میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو بھی میں اپنے دشمنوں کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں, دعا کرتی ہوں کہ تو انصاف کر, تو عدالت کر, تو ان کی بند آنکھوں کو کھول, تو ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آ. ایک دفعہ ایک بہن نے مجھے فون کیا, تو ان کی فیملی میں 2 مہینوں میں 2 اموات ہوئیں, اور اس نے کہا کہ میں خدا سے بہت ناراض ہوں, میں کیا کروں. میں نے اس سے کہا خدا ہمارا باپ ہے, اور کلام میں زبور نویس جو ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ خدا سے اپنے حالات کا شکوہ کیا ہے. اس نے کہا میں دعا کرتی ہوں تو خدا سے شکایت کرنے کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آتی کہ تو نے کیوں میرے خاندان کے ساتھ ایسا کیا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ خدا کے حضور شکایت کریں, کیونکہ تو خدا کی بیٹی ہے, وہ تیرا باپ ہے. بیٹی باپ سے شکایت کر سکتی ہے,
جب تو شکایت کرے گی، اس کی حضوری میں ٹھہرے گی، تو پھر اس حالت میں، اس ماتمی دعائیہ حالت میں روح القدس ایک وقت لائے گا جب تو یہ بھی کہے گی کہ اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس نے واقعی یہ تجربہ کیا اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی، شکایت کرتے، ماتم کرتے، روتے ہوئے کہ اے خدا میں تیری مرضی کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالتی ہوں۔ سو نئے عہد میں ہم بھی جب دکھوں میں ہوں، اپنے دشمنوں کے لیے جب خدا سے انصاف کی دعا کریں تو یسوع مسیح کی مانند ان کے لیے معافی بھی مانگیں۔ آئیں ہم ان 9 طریقوں سے آج مسیح میں ہوتے ہوئے خدا کے حضور تعریف، حمد اور دعا کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ میرا یہ لیکچر مکمل ہوا، زبور کی کتاب کا تعارف مکمل ہوا، اور اگلے ہفتے سے ہم زبور نمبر 1 سے زبوروں کا تفسیری مطالعہ شروع کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔